کہ آپ کا بچہ بالغ ہوا، آپ اپنے بچوں کو شادی دلائیے، آپ اپنی بچیوں کو شادی دلائیے۔ ٹائم پر شادی نہیں دلاتے ہیں تب جا کر آپ کے لڑکے اور لڑکی بھاگ جاتے کسی اور کے ساتھ۔ دیکھیے کہ بچہ ہمارا بالغ ہو چکا ہے تو فوراً اس کا اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کرا دیجئے، تاکہ وہ بچہ ادھر ادھر منہ نہ مارے۔ اور کبھی کبھی ہمارے نوجوان، میرے نوجوانوں، اگر آپ کو شادی کی خواہش ہے تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے بہن سے بولو، اپنی ماں سے بولو، یا اگر شرم آتی ہے تو بھابھی ہے گھر میں تو ان کو ہی اشارہ کر دو، ورنہ آپ کا سب سے بہتر دوست اور آپ کا سب سے بڑا غمخوار اور سب سے بڑا دوست آپ کی ماں ہے۔ آپ اپنی ماں سے بتاؤ۔ اور ہمارے جتنے بھی گارجن حضرات ہیں، جیسے ہی ان کو محسوس ہو کہ میرا لڑکا بڑا ہو گیا ہے، اس کو اشارہ ایسا اگر آپ کو لگنے لگے تو فوراً اس کے لیے مناسب رشتہ کر کے ان کا وواہ کرا دیجئے، ان کی شادی کرا دیجئے۔ آج کل جو ہماری بچیاں بھاگتی، جو مرتد ہو جاتی، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتی، اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہے۔ وقت سے پہلے، یعنی وقت ہونے پر ان کی شادی اور ان کا وواہ نہیں کراتے، تب جا کر وہ دوسروں کے ساتھ بھاگتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادی کیوں کی؟ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی بہت بڑی بڑی بیماری ختم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ اگر شیخ ہیں، شیخ، پٹھان، خان، تو آپ کسی انصاری کے یہاں رشتہ نہیں کریں گے، کہیں گے کہ نہیں ہم پٹھان ہیں، ہم کسی انصاری کے یہاں کیسے کریں؟ یا اگر آپ انصاری ہیں تو آپ کسی چودھری کے یہاں نہیں کریں گے، یا اگر کوئی سید ہے، سید چودھری ہے، سید قریشی ہے، تو وہ انصاری کے یہاں نہیں کرے گا نکاح اپنی بچی کا، مر جائے گا نہیں کرائے گا، کہے گا ناک کٹ گئی ہماری۔ تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کچھ سالوں کے بعد میں یہ بیماری آئے گی، تو اس لیے محمد رسول اللہ نے شادی کی ایک خاندان کا، آپ قریشی خاندان سے تھے تو آپ نے دوسرے خاندان میں بھی وواہ کیا۔ وہاں مکہ میں صرف قریش خاندان ہی نہیں تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ سب یہودیوں کے خاندان تھے، اور بھی تھے بنو سعد، اب الگ الگ خاندان تھے، چھوٹے بھی خاندان تھے، بڑے بھی خاندان تھے۔ تو اللہ کے نبی نے سب میں نکاح کیا، اس لیے نکاح کیا، وواہ کیا، تاکہ یہ میسج ملے دنیا کے مسلمانوں کو کہ مسلمان ہونا کافی ہے، شادی وواہ کے لیے خاندان ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی وواہ کریں گے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے محمد علیہ السلام نے نکاح کیے، اپنے خاندان قریشی تھے دوسرے خاندان میں۔ اور دوسری بات یہ بھی بتانی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے وواہ کیا، تاکہ ایسا پتہ چلے اگر سماج میں کوئی عمر دراز آدمی کسی چھوٹی بچی سے نکاح کرنے کی نوبت آئے، چھوٹی بچی مطلب بالغہ ہو، ہمارے بھارت میں اسلامک شریعت کے اندر 12 سال کی ہو، یا ہندوستانی قانون کے مطابق 18 سال کی ہو، اگر 50 سال کا مرد اگر 18 سال کی بچی سے نکاح کرنے کی نوبت آ جائے، رشتہ آ جائے، تو وہاں پر وہ رشتہ جائز ہے ہمارے نبی نے، اس لیے کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے کیا۔ اگر کوئی جوان لڑکا ہو یا عمر دراز عورت ہو تو نکاح کرنے کی نوبت آ جائے تو ہمارے نبی نے ایسا بھی کیا ہے، تو وہ آدمی کے لیے تاکہ سبق بنے، ایک پیغام بنے، وہ نکاح کر سکتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وقت بہت ہو چکا ہے، 2:45 بج چکے ہیں۔ ایک مثال، ایک واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سنت صرف ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑی بڑی مہلک چیزوں کو سے بچانے کے لیے بھی ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد ہم اپنی بات شارٹ کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے، ہم لوگ یہاں پر ٹوپی اوڑھتے ہیں نا، سارے لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ ٹوپی ہے، میرے پاس بھی ٹوپی ہے۔ یہ ٹوپی کیوں یوز کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی ویئر دا کیپ؟ واٹس ریزن؟ آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے کہ دس از میتھڈ آف دا لاسٹ پروفیٹ، دس از میتھڈ آف آور پروفیٹ، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔
फसाद उम्मत के वक्त इतना तो पता है और कुछ मालूम नहीं है, नहीं भी होगा, कुछ लोगों को हो सकता है, बस इतनी बात है कि सुन्नत है। लेकिन पता है दुनियावी एतबार से कितना बड़ा फ़ायदा है इसमें फ़ायदा यह है कि जब गर्मी होती है, गर्मी में लू लग जाती है ना, और किसी को सख्त लू लग जाए तो वो आदमी ज़िंदा नहीं बचता, मर जाता। लू और जॉन्डिस हो जाए किसी को, जब लग जाए लीवर तक पहुंच जाए तो आदमी बच नहीं सकता, मरना उसका तय है। अल्लाह ही कुछ करे, अगर उसके मुक़द्दर में नहीं है तो ठीक है। लेकिन मुहलिक बीमारी क्या है? लू है। लू अगर आदमी को लग जाए गर्मी में बहुत तेज़, जब इस लू से बचने का क्या तरीक़ा, डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब लू से बचने का तरीक़ा बता दीजिए, तो डॉक्टर लोग कहेगा कि भाई सर पे कपड़ा बांध लो या टोपी ओढ़ लो या कैप लगा लो, सर पे लपेट लो कपड़ा। देखेंगे आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, लोग बड़ी बड़ी पगड़ी क्यों बांधते हैं? लू से बचने के लिए। राजस्थान के अंदर लोग ज़्यादा बांधते हैं चूँकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लू से बचने के लिए सर पर कपड़ा बांधते हैं। सर पर ही क्यों कपड़ा बांधते हैं? क्यों, लू सर से ही घुसता है क्या? लू सर से घुसता है इसलिए कपड़ा बांधते हैं जी। लू अटैक कहाँ पर करता है? ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आदमी का ये वाला हिस्सा बहुत कमज़ोर होता है। आप ज़ोर से किसी को थप्पड़ मार दीजिए, यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाए, नहीं तो कम से कम आँख के आगे तो अंधेरा आ ही जाएगा उसका। लू हमेशा यहाँ पर अटैक करता। अगर यहाँ पर 1 घंटा आपको तेज़ धूप की गर्मी यहाँ पर पड़े, आपके यहाँ पर, मुमकिन है कि आप लू जैसे मुहलिक बीमारी के शिकार हो जाएं। तो डॉक्टर ने रिसर्च किया कि इस लू जैसी मुहलिक बीमारी से बचने का कोई उपाय, कोई रास्ता। तो उन्होंने कहा कि जो लोग टोपी ओढ़ते हैं, जो लोग पगड़ी बांधते हैं, जो लोग कैप लगाते हैं, उसको कभी भी लू जैसी बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके सर पर टोपी है और टोपी गर्मी को पहुंचने से, अंदर गर्मी को पहुंचने से, उसकी तपिश को बाहर से रोक देती है, चाहे टोपी हो चाहे कैप हो। तो अब बताइए, हम लोग टोपी सुन्नत समझ करके ओढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत में कितना बड़ा फ़ायदा है दुनियावी एतबार से, और कितनी बड़ी मुहलिक बीमारी से निजात का ज़रिया है ये टोपी। दुनिया के अंदर कोई माए का लाल इस तरह के पैगामात नहीं दे सकता। ये सिर्फ हमारे नबी थे जिन्होंने ये पैगामात दिए। इसीलिए कहा गया कि नाराशंस विल बी लव्ड बाय ऑल, पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। नाराशंसम महाप्रिय मसीह के नाराशंस यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग उनसे मोहब्बत करेंगे और करते हैं यकीनन। मेरे भाइयों, मेरे पास पर्चा आया है इमामों और उलमा की शान में। इमामों और उलमा की शान, आजकल तो हम लोग इमामों और उलमा को भाव में ख़रीदते हैं, ये भी ज़रूरी। हमारे हिंदू भाइयों में जैसे उनके गुरु महाराज लोग होते हैं, हमारे यहाँ वैसी उलमा का मकाम व मर्तबा होता है, लेकिन हमारे में और उनमें फ़र्क है। हमारे हिंदू भाई में जो ब्राह्मण होगा वही वेदों को पढ़ सकता है, वही शास्त्रों को पढ़ सकता है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अगर कोई जोलाहा का बच्चा है, दर्जी का बच्चा है, अगर अंसारी का बेटा है, कोई सैयद का बेटा है, शेख का बेटा है, पठान का बेटा है, अल्लाह के नज़र में सब पढ़, इस्लाम के नज़र में सब कुरान पढ़ सकता है, इस्लाम के नज़र में सब इमाम बन सकता है। इस्लाम के नज़र में बल्कि जब नमाज पढ़ाने जाएगा, एक तरफ गरीब का बच्चा इमाम है और पीछे मुख्तदी कोई प्रधान एमएलए एमपी है, तो उसको उसके पीछे नमाज अदा करनी होगी। हमारे शायद हिंदू भाइयों में ये चीज़ नहीं है कि नहीं, अगर ब्राह्मण होगा तो वही शास्त्रों को पढ़ेगा। हमारे इस्लाम में ये भेदभाव नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस भेदभाव को ख़त्म कर दिया था। अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे ख़ानदान के थे, सबसे बड़े ऊंचे ख़ानदान के, बल्कि शास्त्रों में भी कहा गया
शंबल करामगुख्य सबराहमणय सगहातमन भवन विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति कि वो ब्राह्मण खानदान के होके यानी ऊंचे खानदान के होंगे। कौन? मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंचे खानदान के थे तो उनके दोस्त भी ऊंचे खानदान के होने चाहिए, लेकिन नहीं। आप अलैहिस्सलाम का मानने वाला एक चेला, एक शागिर्द, एक सहाबी मुल्क हबशा से आए, गुलाम थे यानी गुलामी में आए। उस ज़माने में बादशाह अगर कैदी को गुलाम बना लिया करते थे। आज वो सिस्टम, आज वो निज़ाम तो नहीं, लेकिन उस ज़माने के अंदर ऐसा होता था। तो वो एक हबशा से आए, काले कलोटे भी थे, बदसूरत भी थे, लेकिन वो ग़ुलाम भी थे। जब वो आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद मोहम्मद अलैहिस्सलाम की एक एक बातों पर अमल करते थे। वो काले कलोटे थे, बदसूरत थे, लेकिन एक अल्लाह को दिल से मानता था। अल्लाह के नबी की ज़ुबान से कोई बात निकलती थी तो फ़ौरन उस पर अमल करता था। यानी रब के मंशा के मुताबिक, रब के हुक्म के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला ये ग़ुलाम था। अदना, बदसूरत, छोटे घराने का, कोई उनका हसब व नसब का पता नहीं, कोई किस ख़ानदान से पता नहीं, किस इलाके से है वो प्रॉपर इलाका भी मालूम नहीं, सिर्फ मुल्क हबशा के रहने वाले। लेकिन मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलाम ने उनको गले से लगाया, आप अलैहिस्सलाम ने उनको करीब किया। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बल्कि अमल की वजह से बिलाल हबशी चलते थे। दुनिया में तो चलने की आवाज़ सुनाई देती थी जन्नतुल फिरदौस में। आप में नहीं है ऐसा। हमारे सनातन धर्मियों में इस चीज़ की कमी है। दूर करना चाहिए इस बीमारी को। जब सबका परमात्मा एक है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए। और फिर उनकी जिम्मेदारी बनती जो बात शास्त्रों में वो लोगों को बताएं, और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा करते हैं। आज अगर कोई कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ और कोई बोलेगा तो हमारे उलमा किराम फौरन आते हैं माइक लेकर और कहते हैं मियाँ जी तुम शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हो। अल्लाह के नबी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अल्लाह के नबी का काम, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो अल्लाह ने इमामों, उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा के सपुर्द किया। और हम मुसलमान यूँ समझते हैं कि मौलाना साहब है, टोपी और दाढ़ी वाला है, इमाम साहब बन गए। तो कभी कभी क्या कहते हैं कि इमाम साहब उधर झाड़ू नहीं लगाए आप, इमाम साहब वो लोटा वहाँ पर उठा फेंका हुआ है, आपने उठा के नहीं रखा, ए इमाम साहब ये काम नहीं हुआ। याद रखिए इमाम ऐसा वैसा नहीं है। आपकी नमाज में कोई कमी हो जाए, इमाम सही सलामत है, तो आपकी नमाज लेकर अर्श पर कौन जाता है? 24 घंटे में 5 मरतबा इमाम जाता। आपकी नमाज इमाम के ज़िम्मे, आप पीछे चुपचाप खड़े रहते, कुछ जगहों पर बस पढ़ते हैं, वरना आप तो चुपचाप ही रहते। पूरी मेहनत तो इमाम बेचारा करता। अगर इमाम की नमाज में कोई कमी हो जाए, बताइए सबकी नमाज का जिम्मेदार कौन होगा? इमाम होगा। हम यूँ समझते हैं कि बस इमाम साहब है, कोई हमीयत नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई सम्मान नहीं। अरे हमारे हिंदू भाई से सबक सीखो। अगर उनका कोई महाराज होता, अगर उनका कोई संत होता, मैं अगर कहीं कहीं पर मेरा नाम लिया जाता है कि मौलाना अब्दुल्ला है चतुर्वेदी, हमारे इलाके में थाने में हम कभी से नहीं मिले सच्चों से जो नए आए, लेकिन कभी कभी कोई बात बोलते हैं फ़ोन पे कि अब्दुल्ला चतुर्वेदी बात कर रहा हूँ। इस लफ्ज़ चतुर्वेदी का इतना सम्मान करता है कि जो उनके हक़ में होता है वो बेचारा करता। आप वेदों के ज्ञानी हैं, आप चतुर्वेदी जी हैं, आगे यहाँ पर बैठिए, आगे यहाँ पर बैठिए, उनमें वो सम्मान है। अगर बस चले तो मेरे सर से पैर तक दूध से धोकर वो अपने उस दूध को इस्तेमाल में लाए, और लाते भी। बताइए, जिनके यहाँ स्वर्ग डिपेंड करता है एक ईश्वर की पूजा करने पर, आपके यहाँ तो ये सारी चीज़ें, इमाम की कोई अहमियत व हैसियत नहीं है। इमाम को चाहते, उनकी सही टाइम पे तनख्वाहें तक नहीं देते हैं जनाब, उनको कोई हदिया तोहफा नहीं देता। इमाम को रखे दो, मुअज्जिन को कहो मुअज्जिन साहब सफाई करो, ए मुअज्जिन साहब ये मसल्ला इधर से उधर उठा कर करो, उनकी यकीनन जिम्मेदारी है। लेकिन याद कीजिए उस वक्त को, कल क़यामत में तुम्हारी गर्दनें झुकी हुई होगी,
لیکن قیامت میں سب سے اونچی اور تگڑی گردن کسی کی ہوگی تو مؤذن حضرات کی ہوگی. ان یوم القیامہ کان اطول الناس اعناقا الی یوم القیامہ مؤذنا. سب کے سارے مؤذنوں کی گردن اگر قیامت کے میدان میں سب سے اونچی ہوگی تو وہ صرف مؤذن کی گردن ہوگی جو اللہ کا اذان پڑھتے ہیں. آج ہم ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. یہ حافظ جی ہے, یہ مولانا صاحب ہے, چندہ کرتے ہیں, رسید لے کر پھرتے. اگر علماء چندہ نہ کریں تو شریعت ہمارے بیچ سے نکل جائے. علماء چندہ نہ کریں گے تو آپ کے باپ کا جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء اگر مدرسہ نہ چلائیں تو آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء اگر چندہ نہیں کریں گے تو آپ کے ابا امی کوئی ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا. اسی لیے ان مدرسوں اور مکاتب کو سر آنکھوں پر رکھیے. آپ مہینے میں ماंس کھا لیتے, مٹن اور چکن کھا لیتے ہیں 1500 2000 روپے کا, لیکن میں آپ کو قسم کھا کر کہوں اگر 200 روپے امام اور مؤذن اور علماء مدرسے کے لیے نکال لیں اپنے علاقے کے, محلے کے, تو ہمارے علماء کو, ہمارے امام کو, ہمارے مؤذن کو کبھی بھی ان کے گھر کے اندر کسی مسئلے کے اندر وہ الجھیں گے نہیں. اس لیے کہ 10,000 روپے تنخواہ اگر کہیں فکس ہوتی, کیا کہتا 10,000 مؤذن کو, یہ امام صاحب کو. امام صاحب کے بھی بچے ہیں, امام صاحب کی بھی کچھ خواہش ہے, امام صاحب کو بھی گاڑی ہونی چاہیے, ان کو بھی گھر کے اندر میں کم سے کم کولر ہونا چاہیے. ارے وہ آپ کے شریعت کا رکھوالا ہے. یہاں نہیں تو مرنے کے بعد سب سے بڑا مقام انہی علماء کا, حفاظ کا ہے. مجھے بتائے تو دنیا کے اندر میں آپ کس کو کہیں گے کہ بھئی ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جی ڈی ایم ہوتا. پھر کون ہوتا ہے؟ جی ایم پی ہوتا. کل قیامت میں ڈی ایم بھی ایسے کھڑے ہوں گے, ایسے ہاتھ باندھ کر کے نفسی نفسی کے عالم میں پھنس رہے ہوں گے. بلکہ اللہ کہے گا کہ پہلے وہ والا فائل لاؤ, وہ والا جو پہلے جو تم وہ تھے جنرل میں تھے نا, پہلے وہ والا لاؤ. پہلے تم ایس ڈی ایم رہے ہوں گے, پھر ڈی ایم بنے ہوں گے, تو ایس ڈی ایم والا فائل لاؤ. حساب ان کا دیتے دیتے بس جاؤ پھینکو جہنم میں. لیکن نفسی نفسی کے عالم میں وہ بھی ہوں گے, سب ہوں گے, سی ایم, منسٹر, پی ایم, پرائم منسٹر, سارے لوگ ہوں گے. لیکن کل قیامت میں اگر فخر سے کسی کا سر اونچا ہوگا تو حافظ قرآن کا ہوگا. حافظ قرآن سے اللہ کہے گا یو ہیو قرآن کریم ان یور سینہ, تمہارے پاس تو قرآن ہے نا. کہے گا یس آئی ایم حافظ قرآن. کہا دنیا میں جیسے قرآن پڑھتے تھے نا ایسے ہی قرآن پڑھو اور جاؤ. وہ دیکھو جنت کا زینہ ہے, جنت کے زینے پہ اوپر چڑھو, جاؤ جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ایسی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ. اور جہاں رک جاؤ گے, جہاں قرآن پورا ہوگا وہیں پر تمہارا منزل ہے, وہیں پر تمہارا شاندار 5 BHK کا فلیٹ ہے, وہیں پر جاؤ, رک جانا. اور یوں کہے گا اکیلے مت جاؤ, رکو. تمہارے ابا امی کہاں؟ جی وہ جہنم میں. اچھا تمہارا استاذ کہاں ہے؟ جی جہنم میں. تم کو پڑھانے والے یعنی تم کو حافظ بنانے میں جنہوں نے چندہ دیا تھا وہ بھی کہاں ہے؟ جی وہ بھی جہنم میں ہے. 10 لوگ. کہا 10 لوگ گنائیں گے, 10 لوگ. کہا سب کے سب جہنم میں. کہا کوئی بات نہیں, جہنم چلے گئے؟ کہا جی چلے گئے, مہر بھی لگ چکی, اب نکل نہیں سکتے وہاں سے. جیل چلے جاتے ہیں آدمی, نہیں نکل سکتے, کورٹ کا سہارا نہ ہوتا, ایسے ہی. کہا اچھا 10 کے 10 جہنم میں چلے گئے. ایک کام کرو, ان سب کو پکڑو, لاؤ اٹھا کر. حافظ قرآن سے کہا جائے, ڈی ایم سے نہیں جن کا ڈنڈا چلتا ہے, پی ایم سے نہیں جن کا, سی ایم سے نہیں, لال بجکر سے نہیں جن کا بلڈوزر چلتا ہے, ان کا نہیں. وہ تو سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے, ہائے ہائے کر رہے ہوں گے, فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. بہت تم نے معصوموں کو لوٹا اور معصوموں کو توڑا, اب آ جاؤ ہم تم کو توڑتے ہیں. لمن الملک اليوم, آج کا سی ایم کون؟ آج بہومت بھی ہماری ہے, آج کوئی کسی کے سرکار نہیں گرا سکتا. لمن الملک اليوم, کون ہے آج کا پی ایم, کون ہوگا آج کا سی ایم؟ للہ الواحد القہار, ایک ذات اقدس. یہ چیزیں ہونے والی ہے جناب, یہ ہوائی باتیں نہیں ہے, رب کا قرآن ہے جو میں پڑھ رہا. تو اللہ کہے گا اس حافظ سے, دنیا میں ہے نا حافظ جی
یہ حافظ جی تو چندہ کرتا ہے، صرف پیٹ پالتا ہے۔ اگر کوئی ریئل میں ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے، آپ اپنی دشمنی کی وجہ سے بدنام کرنے کے لیے بولتے ہیں، تو کل قیامت میں آپ کی زبان کاٹی جائے گی، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کہے گا کہ اچھا 10 آدمی جہنم میں، کوئی بات نہیں، جاؤ، تم نے میرے قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اس لیے تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، کسی سی ایم پی ایم کو نہیں، کسی یونائٹڈ اسٹیٹ یا یونائٹڈ نیشن کے چیف کو وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں ہے، یہ صرف حافظ قرآن تمہارا یہ مرتبہ ہے، یہ ریزلٹ، یہ گرین کارڈ صرف تمہارے لیے ہے، یہ اسمارٹ کارڈ تمہارے لیے ہے، یہ ایکسیس تمہارے لیے۔ جاؤ ان 10 آدمیوں کو جو جہنم میں ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑو اور قرآن پڑھتا جا، جنت میں چڑھتا جا۔ اگر کہیں قرآن کریم اگر زینے سے گر بھی جائے خدا نہ خواستہ، یا ایک حافظ قرآن گر جائے جہنم کی آگ میں، تو جو سینے میں قرآن کریم ہے اس کی برکت سے جہنم کی آگ حرام ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مرتبہ۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے، حافظ بنا دیں گے بچہ کتنا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا؟ میرے بھائیوں، جو روزی جس کے مقدر میں ہے وہ مل کے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کا بچہ اگر آپ ڈاکٹر انجینئر بناؤ، بہار کے اندر دیکھیے نا کیا معاملہ، کیا سمسیا۔ پہلے کہا کہ بھئی وسطانیہ فوقانیہ کے اس پہ نوکری لگی، پھر کہا کہ نہیں آپ ٹریننگ کرو، اس کے بعد کہا کہ نہیں ڈی ایل ایڈ کرو، اس کے بعد کہا کہ نہیں بی ایڈ کرو، اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سی ٹیٹ نکالو، اس کے بعد کہا کہ نہیں اب بی پی ایس سی بھی نکالو، کل کہے گا کہ اب ایسا ہے کہ کچھ اور نکالو، الٹے لٹک جاؤ۔ جو الٹا لٹکا ہوا رہے گا 5 گھنٹے تک اسی کی بحالی ہوگی، کوئی انت ہی نہیں، پریشان کر دیا سب کچھ۔ ہمارے اسکول کے اندر میں کم سے کم 3-4 ٹیچر تو ایسے ہیں جو بیچارے کب وہ اسپیشل ٹی ٹی پاس کیے تھے 11 میں، پھر 13 میں، ابھی تک ان کی نوکری نہیں لگی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی سی ٹیٹ نکالیں گے، لگ جائے گی، وہ بھی کر لیا، نہیں لگی۔ بی پی ایس سی 2 مرتبہ نکال لیا، نہیں لگی، وہ بیچارہ کا نمبر چھٹ جاتا تھا کٹ آف میں، ایک نمبر سے رہ جاتا تھا۔ بولا حضرت میرے مقدر میں نوکری ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ 3 پاؤ زندگی آپ کی جا چکی ہے، ہاتھ میں تسبیح لیجئے، میرے اسکول میں بیٹھیے، بچوں کو آپ اچھی طرح سے ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اللہ نے آپ کی روزی روٹی شاید یہیں رکھی، تب ہم کو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا تھا جو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، کیا نمبر آ گیا، لیڈیز بہت کچھ نہیں، ہلکا پھلکا گھر میں پڑا ہوگا، سی ٹیٹ نکال کر بی پی ایس سی میں بیٹھی، واہ بھائی واہ، 50 سے کم نمبر آیا، نوکری لگ گیا۔ ہم نے کہا لو یہ ہے مقدر کے سکندر، وہ بیچارہ 80 نمبر لا کر کے پسینہ چھڑا رہا ہے، آ ہی نہیں رہا ہے اس کو۔ تو اس لیے روزی روٹی یہ سب مقدر میں ہے، آپ ہاتھ پیر ماریے آپ کو اتنا ہی ملے گا۔ اور ہمارے بہار سرکار تو پتہ 2 مہینے 3 مہینے میں سیلری دیتے، 40,000 50,000 3 مہینے میں سیلری دیتے ہیں۔ ادھر اتنا بوجھ رہتا ہے، ادھار اتنا ہو جاتا ہے ماسٹر حضرات کا کہ بیچارہ جب 3 مہینے کی سیلری نکلتی ہے، جاتا ہے بینک، وہاں سے بیگ میں لاتا ہے نکال کے اپنی 3 مہینے کی سیلری، بانٹتے بانٹتے ٹوٹل ادھار والوں کو گھر آتے آتے فقیر بن جاتا ہے، یہ حالت ہو جاتی بہرکہ۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیے، بڑا مقام و مرتبہ، ہمیں گرو ہے الحمدللہ میں حافظ قرآن۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اس کے بعد ماسٹر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، نو پرابلم، کم سے کم حافظ بنائیے۔ حافظ نہیں بناتے ہیں تو اپنے خاندان کے بچوں کو مکتب میں بھیج کر دینی تعلیم ضرور دیجیے پہلے، کہ ان کا اللہ کتنا ہے، محمد کون ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، فرشتے کیا ہیں، ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے، یہ ساری چیزیں، ارکان اسلام کتنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نیتا کے اس میں آئے تو فوراً ایک دم ہوا بازی، جیسے ہمارا بھی ارریہ ضلع کا ایک نیتا وہ بن گئے ایم پی صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ، اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ ارریہ میں رہو گے تو یہ بننا پڑے گا، وہ بننا پڑے گا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ گرو جی آپ یہ بتائیے پہلے کہ آپ ایک سمودائے کے ہیں؟ بالکل نہیں، اسمویدھانک بیان ہے
اگر کوئی ایم پی ایم ایل اے بنتا ہے تو وہ سب کا ہوتا ہے، بھلے وہ آپ کو ووٹ دے یا نہ دے، بلکہ آپ سب کے ایم ایل اے یا ایم پی ہیں، سب کو لے کر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس طرح کی بات کرنے سے انسانوں کے دل کو ٹھیس پہنچتی، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو زبان سے بد دعا نکلتی، اور جب بد دعا نکلے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایشور کے دربار میں وہ فریاد پہنچنے کے بعد پھر ایشور کے طرف سے کیا فیصلے ہوتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو زیادہ کام کرنا ہے تو ہر سال سیمانچل ڈوبتا ہے، آپ مہانندا بیسن کو کیوں نہیں بدلواتے؟ ابھی سیلاب آیا، 10 دن پہلے لوگوں کے دھان ایک دم بالکل شباب پر ہونے کے بعد بھی وہ سارے دھان، وہ مناسب فصلیں تباہ ہو گئی۔ اس پر آپ بات نہیں کرو گے، صرف آتنکواد اور اگرواد کے لفظ جوڑ دیتے ہو ٹوپی اور داڑھی والوں کے ساتھ۔ اسی لیے اس طرح کی باتیں ہمارے سیمانچل میں نہیں ہونی چاہیے، بھارت کے کسی بھی حصے میں نہیں ہونا چاہیے۔ گرو سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سیمانچل میں رہتے، غریب ضرور ہیں، پسماندہ علاقہ ضرور ہے، لیکن ہندو مسلمان مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کے اندر میں ساتھ ہوتے۔ آپ کا یہی جلسہ، اس جلسے کے اندر کتنے بھی ہمارے سناتن دھرمی ہندو بھائیوں کا سپورٹ رہا، بلکہ وہ آج بیٹھ کر ابھی تک آپ کا جلسہ سن رہے ہیں۔ یہ تہذیب ہمارے ہی سیمانچل کی ہے اور یہ ہندوستان کے دوسرے کونے تک جانا چاہیے، اور یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں ان بچوں سے کہوں گا فسادی مت بنو۔ یہ جتنے بھی یہ لیڈران ہیں، یہ دنگائی ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یا آپ کو جیلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، یا آپ کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دن تک بیٹھ کر اپنی کرسی میں عیش کر سکے، موج کر سکے۔ کسی کا بھلا نہیں ہوتا، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کے اندر لڑائی دنگا فساد کر کے۔ میرے بھائیوں، بس میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیجیے کہ جس سے حرام اور حلال کو پہچان سکیں، جس سے وہ اپنے پڑوسی کے حق حقوق کو پہچان سکیں، ہندو ہو کہ مسلم ہو سب کو ساتھ لے کر چل سکیں۔ ایسی انسانیت تو آنی چاہیے، اور ہمیں قوی امید ہے کہ جو نبی کا عاشق ہوگا، جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا، وہ سب کا ادب و احترام کرے گا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے یہی سکھایا ہے، یہی پیغام دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔